آج کا دن ہمیں قائد اعظم کی یاد دلاتا ہے اور ان کسانوں کو جنہوں نے ہمیں یہ ملک دیا۔ ان کے بارے میں، قائد اعظم کے بارے میں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ بہت تکبر رکھتے تھے، بہت روب رکھتے تھے اور اپنے آپ کو عام آدمی سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خواتین حضرات، 1948 پاکستان بننے کے فوراً بعد ہنگامے ہو رہے تھے، کراچی کے کچھ علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا تھا اور قائد اعظم نے گورنر جنرل ہاؤس سے ایز اے گورنر جنرل سفر کرنا تھا ملیر کا، جسے کچھ ایریاز میں کرفیو لگا ہوا تھا۔ ایک سنسان گلی سے گزرنا تھا ملیر کی، جہاں سے قائد اعظم کا رستہ چنا گیا تھا۔ رستے میں سنتری کھڑے تھے سیکیورٹی فورسز کے، اور وہ سیکیورٹی فورس جو اس وقت ڈپلائیڈ تھی، اس میں سے ایک سنتری نے جب قائد اعظم کی 2 گاڑیوں کا کانوائے، صرف ذہن میں رکھیے گا، ایک سیکیورٹی کی اور ایک ان کی اپنی، جب اس سڑک سے گزری تو سنتری نے قائد اعظم کو روک لیا۔ جب قائد اعظم کے قریب وہ آیا اور اس نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کے پاس تحریری اجازت نامہ اس کرفیو میں سفر کرنے کا ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں بیٹا، میرے پاس تحریری اجازت نامہ نہیں ہے۔ تو رسپیکٹ اور ان کو جانے ہوئے کہ یہ قائد اعظم کو میں نے روکا ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کی ایک شرط پر جانے دوں گا کہ اگر آپ میرا یونٹ، جو آرمی کا یونٹ ہے میرا، وہ وزٹ کریں تو اس شرط پہ آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اب یہ بات ہوئی تھی خواتین و حضرات، تو ایک بریگیڈیئر صاحب جو سیکیورٹی کے انچارج تھے، ملیر صاحب ہیں، اس کو پتہ لگا کہ گاڑی کانوائے رک گیا ہے قائد اعظم کا کسی وجہ سے۔ وہ بھاگے پہنچے اور دیکھا کہ سنتری نے روکا ہوا ہے، تو اس کو ڈانٹنا چاہا کہ تم نے قائد اعظم کو کیوں روکا ہے ان کے کانوائے کو؟ تو قائد اعظم نے اس کو منع کرتے ہوئے کہا کہ اس کو کچھ مت کہو، میری اس سے ڈیل ہو گئی ہے۔ خواتین و حضرات، 1 ہفتے کے اندر اس کے وعدے کے قائد اعظم نے جو سنتری سے کیا آرمی کا، انہوں نے وہ یونٹ وزٹ کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے بڑے دل کا شخص جو گورنر جنرل ہے، جس کو روک لیا جائے اور محسوس نہ کرے اور ایک سنتری کی بات کو آنر کرے۔ اب یہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں خواتین و حضرات، اور میں ایک ضرور بات کلیئر کرنا چاہوں گا آخر میں، جو قائد اعظم کے بارے میں ایک اور تاثر یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو اپنی کرسی کا لالچ تھا، ان کو پاور چاہیے تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اور تقسیم کرائی گئی ہندوستان کی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب پاکستان بننا ٹھہر گیا تو سب سے پہلے قائد اعظم کی کو واپس راغب کرنے کے لیے کہ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں، نہرو آیا اور آ کے بہت مراعات اعلان کیا کہ آپ کو ہم وزارتیں دے دیتے ہیں اور جو چاہیں منہ سے مانگیں، ہم آپ کو پورا کرنے کو تیار ہیں۔ قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، وائس رائے نے ایک دفعہ بلایا اور کہا کہ تم اگر پاکستان کی ضد چھوڑ دو تو ہمیں تم سب کچھ جو چاہو دلا سکتے ہیں۔ نہیں مانے۔ آخر میں گاندھی آیا اور آ کے گاندھی نے قائد اعظم سے کہا کہ مسٹر جناح، تم جو چاہتے ہو ہم دینے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر تم پاکستان کی ضد چھوڑ دو تو ہم پورے ہندوستان کا تمہیں وزیر اعظم بنانے کو تیار۔ خواتین و حضرات، ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کوئی پروفٹ نعوذ باللہ نہیں تھا، وہ ایک عام پولیٹیشین تھا، لالچ میں آ سکتا تھا۔ اتنی بڑی کرسی اور پاور آفر کی جا رہی ہے، پورے ہندوستان کا وزیر اعظم، جو ہم شاید نئی نسل کو یہ نہیں بتاتے کہ اگر اس کو پاور کا شوق ہوتا یا لالچ ہوتا کرسی کا، تو وہ پورے ہندوستان کی وزارت عظمیٰ سنبھال لیتا۔ جواب میں کہا قائد اعظم نے گاندھی سے کہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میرے قوم کی امانت ہے، ایک امین کے ہونے کے ناطے سے میں قوم کی امانت تمہیں نہیں بیچ سکتا۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر خواتین و حضرات۔ اگر قائد اعظم اس وقت اپنی کرسی کے لالچ میں اور پاور کے لالچ میں مان جاتے تو اللہ تعالیٰ نے 13 مہینے بعد ان کو رخصت کرنا تھا اپنے یہاں سے اور اپنے پاس بلانا تھا۔ رہتی دنیا تک وہ محمد علی جناح کے نام سے، فرسٹ پرائم منسٹر آف آل انڈیا کے نام سے تو یاد رکھے جاتے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے شاید یاد نہ رکھے جاتے۔ ایسے لیڈر ہوتے ہیں خواتین و حضرات۔ فخر ہونا چاہیے قائد اعظم پہ، ہمیں پاکستان پر فخر ہونا چاہیے۔ پاکستان پر فخر کیجئے، آزادی کو فخر کیجئے۔ پاکستان پائندہ باد۔